ایک صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، یہ سنا ہے کہ امریکہ کی جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے اس زلزلے کو برپا کیا گیا ہے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو یہ اتنا بڑا زلزلہ ان لوگوں نے اپنے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کیسے برپا کر دیا؟ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ تھا اس بھائی کا سوال۔ اب اس سوال کا جواب میں آپ احباب کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا امریکہ نے یا کسی بھی بڑی طاقت نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ زلزلہ برپا کیا ہے؟ ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ باقی جو ایکسپرٹس ہیں اس حوالے کے، جو زمینی حقائق سے واقف ہیں یا اسی طور پر جو ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے متعلقہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان تمام تر باتوں میں کسی قسم کی بھی صداقت نہیں ہے۔ اب رہی بات جو ان کا دوسرا پوائنٹ تھا، پہلا یعنی سوال تو یہ تھا کہ آیا اس ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے زلزلہ برپا کیا گیا ہے؟ تو میں نے اس حوالے سے دو باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک کہ اس حوالے سے ابھی کچھ علم نہیں ہے۔ نمبر دو کہ اس حوالے سے ایکسپرٹس ہیں، اس فیلڈ سے متعلق افراد ہیں، سائنسدان ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل بات فیک اور جھوٹ ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ زلزلہ برپا کرنے کے لیے بے انتہا قوت اور توانائی چاہیے، جو کہ فی الحال ہمارے پاس یعنی سائنسدانوں کے پاس یا جو ٹیکنالوجی سے متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس ایسی کسی قسم کی کوئی بھی قوت اور توانائی موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اتنا بڑا زلزلہ برپا کیا جا سکے۔ اب جو ان کا دوسرا حصہ ہے سوال کا وہ یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا ایک ذرہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اتنا بڑا زلزلہ کیسے برپا کر دیا؟ تو اس حوالے سے بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو اللہ پاک کی ذات نے کائنات کا سسٹم اور نظام چلایا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اصول اور ضابطے بنا کر کائنات کے سسٹم کو جاری فرما دیا۔ اب کائنات کا سسٹم اور نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق چل رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظے، ہر شے کو جو بھی کائنات میں ہو رہی ہے اس کو حکم دیتا ہے تو پھر وہ وجود میں آتی ہے یا پھر وہ حرکت کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم نہیں دیتا تو پھر وہ حرکت میں نہیں آتی۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے اللہ کی اجازت۔ کائنات میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے نہیں۔ اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ الیاذ باللہ، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کی ذات نے حکم دیا تو اس نے چوری کر لی؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلی چھوٹ عطا فرما دی ہے، اور اب جو بھی شخص کوئی کام کر رہا ہے وہ اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنی خواہش سے کام کر رہا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پلاننگ سسٹم ہے اصول و ضوابط کے تناظر میں، اس کے تحت وہ چلتا ہوا کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ لوگ چوری ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، اور زنا ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، کرپشن ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کائنات کا سسٹم اور نظام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کائنات کا سسٹم اور نظام ہے وہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے چل رہا ہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سسٹم اور نظام کے اندر جو انسان چاہ رہے ہوتے ہیں یا دیگر اشیاء چاہتی ہیں اس پر اپنے حکم کو نافذ کر دیتے ہیں، اس پر اپنی تقدیر کو غالب کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال سنیے گا کہ فرعون، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مروانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے 70,000 بچے ذبح کیے، 70,000 بچے ذبح کیے۔ اب کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہا تھا؟
نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہیں پر بھی یہ حکم نہیں تھا کہ بچے ذبح کر دو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہو یا کسی طریقے سے اسے کہا ہو، یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ سین کیا ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات کے ضوابط اور اصول بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کے، بڑے کے، نوجوان کے، مرد کے، عورت کے گلے پر چھری پھیرے گا تو پھر جائے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اور اس اصول اور ضابطے کے تحت فرعون 70,000 بچے اس نے مروا دیے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے اور مارنے کی باری آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اصول اور ضابطہ جو کائنات کا بنایا تھا اس پر اپنے حکم کو غالب کر دیا، اپنی تقدیر کو غالب کر دیا۔ تو اب یہاں پر فرعون باوجود اپنی چاہت اور سوچ کے اور پلاننگ اور منصوبے اور سازش کے موسیٰ علیہ السلام کو ذبح یا قتل یا مروا نہ سکا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے ارادے پر اپنے حکم کو غالب کر دیا۔ اسی طور پر چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ اس کے ہاں کوئی تمیز نہیں ہے، اس کے سامنے جو آئے گا وہ چھری کاٹ دے گی، یہ ہے اللہ کا اصول اور ضابطہ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری جا رہی تھی، اس اصول اور ضابطے پر اپنے حکم، اپنی تقدیر، اپنی چاہت کو غالب کر دیا کہ بھئی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اس کے سامنے جو کچھ آئے گا یہ چھری کاٹے گی، لیکن اب میں یہاں پر اپنے حکم کو، اپنی تقدیر کو غالب کرتا ہوں، اب چھری نہیں کاٹے گی۔ اسی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں گئے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ کپڑا آئے گا جل جائے گا، انسان آئے گا جل جائے گا، لکڑی آئے گی جل جائے گی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں گئے، نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں گئے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اصول اور ضابطے پر اپنے حکم کو غالب کر دیا کہ اب تو نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان ہیں وہ مختلف قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنی ایفرٹس کے ذریعے سے، اپنی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے سے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلی چھوٹ عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جا بجا فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسی ایسی تخلیقات اور ایجادات ہوں گی کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ یعنی اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ سے مخاطب تھے اور اس زمانے کے افراد سے مخاطب تھے کہ آج جن چیزوں کو تم نہیں جانتے ایک وقت آئے گا کہ ہم ایسی ایسی تخلیقات اور ایجادات کو پیدا فرمائیں گے۔ اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، ہم جو چاہتے ہیں اپنی تخلیقات میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طور پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، کہ ہم جو ہے کائنات کو وسعت بخش رہے ہیں، وسعت عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب کے تحت کام اور سسٹم کو چلایا ہوا ہے۔ جو انسان اسباب اختیار کرتا جائے گا اور جتنے اسباب اختیار کرتا جائے گا اسی حوالے سے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان اور منصوبے کے تحت اس وقت جو کائنات میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے۔ ہاں کہیں کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں، اپنے علم میں اس بات کو لکھ رکھا ہے کہ یہ کام نہیں میں نے ہونے دینا۔ یعنی اصول اور ضابطوں کے تحت، اسباب کے تحت انسان جو کچھ کرنا چاہے وہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات نے کھلی چھوٹ عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جو اللہ کو پتا ہے، اللہ کی تقدیر میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں کہ آیا یہ کام میں نے ہونے دینے ہیں یا نہیں ہونے دینے۔ تو اگر انسان اپنی صلاحیتوں سے، ٹیکنالوجی سے اور اسی طور پر اپنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کے تحت دنیا کو جوڑا ہے اس کے تحت کچھ ایسا کرنا چاہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ میں نے نہیں ہونے دینا، تو انسان سارے کے سارے اسباب اکٹھے کر لیں وہ پھر بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ میں نے یہ کام نہیں ہونے دینا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے اللہ کی اجازت۔ تو اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں ان کے تحت ہو رہا ہے، جو اسباب متعین کیے ہیں ان کے تحت ہو رہا ہے۔ اب یہ جو زلزلے کی بات کی گئی ہے
کہ جی انہوں نے ہارپ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے اتنا بڑا زلزلہ برپا کر دیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ حالانکہ کائنات کا ذرہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، جو عوام الناس کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ذرہ جو زمین پر پڑا ہوا ہے یا کوئی ڈھیلا پڑا ہوا ہے مٹی کا یا پتھر کا، ہم اسے ٹھوکر لگاتے ہیں، آیا وہ حرکت کرتا ہے نہیں کرتا؟ اب کیا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسپیشل حکم دیتے بھی اب تو حرکت کر؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ اگر مٹی کے ڈھیلے یا پتھر کے ڈھیلے کو ٹھوکر لگاؤ گے وہ ٹھوکر لگے گی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، بس اسی کے تحت جو ہے یہ سارا کا سارا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طور پر یہ جو سڑکیں بنانے والا ہوتا ہے، جب سڑک کے اوپر سے گزرتا ہے تو آس پاس والی جو مکانات ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، ان کے شیشے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہلکا ہلکا ہمیں وائبریٹ ہونا محسوس ہو جاتا ہے اور زلزلہ سا اور ارتعاش سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ ایک بڑی بھاری مشین جو ہے وہ گزر رہی ہے، اس کی بنا پر ہلکی ہلکی جو ہے ہمیں تھرتھراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے فزیکل دنیا کے اندر ہمارے مشاہدے میں چیزیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے زلزلے، یعنی زلزلے میں ایک سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، چھوٹا سا ارتعاش، اضطراب اور چھوٹی سی وائبریشن جو ہے وہ ہم عام فزیکل بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر بالفرض اتنا بڑا کام ہو بھی گیا تو یہ ایک دنیاوی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے تحت ہو رہا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اتنا بڑا ان کا جو پروجیکٹ اور پروگرام اور منصوبہ ہے، اس پر اپنے حکم کو، اپنی تقدیر کو غالب کر کے اس کو فلاپ کر سکتے ہیں، اس کو آگے نہیں چلنے دے سکتے۔ تو اس لیے گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا، لب لباب کیا ہوا؟ نمبر ایک بات کہ یہ جو مشہور ہے کہ میں زلزلے آئے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اس کے بارے میں حتمی کوئی رائے فی الحال جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی۔ نمبر دو کہ جو اس فیلڈ سے متعلقہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نمبر تین جو سوال ہوا کہ کائنات کا ذرہ اللہ کے حکم سے حرکت میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ایسا ہوتا ہے، حکم سے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک نظام، اصول اور ضابطہ ہے اس کے تحت کائنات میں جو کچھ چل رہا ہے وہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا اسباب کے درجے میں۔ اور ہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں پر یہ چاہیں گے کہ یہ کام نہ ہو تو وہ کام کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت، اس کا جو میں نے فرق تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو سارا کائنات کا سائنسی جو ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے، اس سے متعلقہ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو صحیح طور پر سمجھ میں آ جائیں گی۔